بتائیے گا اس فیصلے کے اثرات کیا ہوں گے، اسپیشلی اگر ہم بنگلہ دیش کی ڈومیسٹک پالیٹکس کی بات کریں تو آنے والے وقت میں کیا امپیکٹ دیکھ رہے ہیں آپ اس کا؟ جی میرا خیال ہے اس کو میں دو طرح سے دیکھ رہا ہوں. ایک تو یہ کہ ڈومیسٹکلی جس طرح آپ نے بالکل درست فرمایا، وہ بڑا واضح ہے کہ وہاں ایک میجورٹی رائے میں یہی بتایا گیا ہے، اور یہ جو فیصلہ ہے چونکہ ان کی اپنی جوڈیشل پروسیس سے ہوا ہے، اور وہ بہت بڑی تعداد جو ہے اس فیصلے کو مان رہے ہیں. اور ساتھ ہی اب چونکہ الیکشن آنے والے ہیں تو اب دیکھنے کی بات یہ ہوگی کہ کیا یہ فیصلہ مزید پولرائز کرے گا بنگلہ دیش کی سوسائٹی کو، کیونکہ ایک پولرائزیشن کا تو امپریشن ہمیں مل رہا ہے جب سے یہ انٹرم حکومت آئی ہے. دیر از این اپوزیشن، چاہے وہ جسٹیفائڈ ہے یا نہیں ہے، لیکن عوامی لیگ کی بھی اپنی ایک فالوئنگ ہے. اور ساتھ ساتھ ہی اب چونکہ اس میں نوجوان لیڈرشپ آئی ہے، ایک نیا پروگرام لے کے آئی ہے، اور وہ بنگلہ دیش کو ڈومیسٹکلی اینڈ انٹرنیشنلی ایک نئے خطوط پہ استوار کرنا چاہ رہے ہیں اس کی پالیسیز کو. صحیح. تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈومیسٹکلی بھی ٹینشنز ہوں گے اور انٹرنیشنلی بھی ایشوز ہوں گے، اسپیشلی ان کے جو ریلیشن شپ ہے ود انڈیا. سر آپ نے عوامی لیگ کا ذکر کیا ہے، لیکن اس جماعت پر تو پابندی لگائی گئی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آنے والے الیکشنز ہیں بنگلہ دیش کے، اس میں کوئی کردار اس کا ہو سکتا ہے موجودہ صورتحال میں؟ ڈسرپٹیو فورس تو ہوگی فار شیور، نمبر ون. نمبر ٹو، جو اس کے فالوورز اندر ہیں اور جو باہر بیٹھے ہوئے، وہ ڈیفینیٹلی مختلف ذرائع سے اور مختلف فورمز پہ الیکشنز کی لیجیٹمیسی اور ٹرانسپیرنسی اور فیئرنیس کو ضرور کوشچن کریں گے. اور یہ جو فیصلہ ہے وہ ایز اے نیریٹو اس کو مضبوط کر سکتا ہے. لہٰذا اس لحاظ سے ٹائمنگ کا مجھے نہیں پتا کہ یہ ٹائمنگ کس طرح سے ایک سموتھ ٹرانزیشن ٹو اے الیکٹڈ گورنمنٹ میں کہیں مداخلت نہ ہو جائے. مجھے صرف اس چیز کا ڈر ہے کہ یہ فیصلہ کیونکہ بہت قریب ہے، 26 آئی تھنک مارچ میں ہے یا اپریل میں الیکشنز ہو رہے ہیں، تو اس کے قریب ہونا اور پھر تو اس سے ڈسرپشن ہو سکتی ہے. چونکہ ہم تو پاکستان کی پوری قوم اور پورے لوگ اور حکومت، ہم تو چاہتے ہیں کہ اسٹیبل بنگلہ دیش ہو، ایک ایسا بنگلہ دیش ہو جس میں ڈسرپشن نہ ہو، تاکہ جو اب نئی اوپننگ پاکستان بنگلہ دیش کے ریلیشن شپ کی آئی ہے وہ آگے بڑھ سکے. پاکستان اور بنگلہ دیش کے ریلیشن شپ کی آپ نے بات کی، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. اس حوالے سے بھی میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا، لیکن احمد بلال صوفی صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. احمد صاحب، یہ جو پاکستان اور بنگلہ دیش کے ریلیشنز کی بھی بات کی جی آر بلوچ صاحب نے، شیخ حسینہ کے خلاف جو فیصلہ عدالت کی جانب سے دیا گیا ہے، اس کے بعد بنگلہ دیش کے بھارت کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ تعلقات میں کوئی بنیادی تبدیلی آپ کے خیال میں آ سکتی ہے؟ جی میرا خیال ہے میں اس تبدیلی کو زیادہ اس حوالے سے تو نہیں دیکھ رہا کہ کوئی ڈرامیٹک تبدیلی آئے گی، بیکاز آبویسلی جو اس وقت گورنمنٹ ہے اس کی خواہش ہے پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرنا. اور جو اس وقت پذیرائی ملی ہے فضل الرحمان صاحب کو، اس کے علاوہ پاکستان سے جو لوگ بھی بنگلہ دیش میں گئے ہیں، تو بنگلہ دیش کی عوام کی جو میں سمجھتا ہوں سپورٹ ہے اور سینٹیمنٹ، وہ بہت زیادہ پرو پاکستان ہو رہا ہے. اور ایکچولی وہ پہلے بھی تھا، اس کو تو دبایا گیا تھا. اور بنگلہ دیش کے لوگوں سے اور وکلا سے جب بھی ہم بین الاقوامی فورمز پہ ملتے تھے تو وہ اس خواہش کا اظہار کرتے تھے کہ ہمیں ایک دوسرے کے قریب آنا چاہیے. اور انفارچونیٹلی حسینہ واجد صاحبہ کی حکومت اس کو پریونٹ کر رہی ہوتی تھی. لیکن بہرحال تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی مزید تعلقات ہمارے آپس کے ان کا بگاڑ پیدا ہوگا. ٹھیک. جی آر بلوچ صاحب، یہ فرمائیے گا، ایک تو یہ جو ریلیشنز ہیں اس حوالے سے بھی کمنٹ کیجیے گا، اور سیکنڈ جو دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے بھارت، اب کیا اس عدالتی فیصلے کے احترام میں شیخ حسینہ واجد جو کہ سیاسی پناہ لیے ہوئے ہیں بھارت میں، اس کو بنگلہ دیش کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا؟ جی بلال صوفی صاحب سے سوال ہے یا مجھ سے ہے؟ آپ سے ہے جی آر بلوچ صاحب، آپ سے. جی دیکھیے، یہ بات تو واضح ہے کہ بنگلہ دیش اور انڈیا کے درمیان
ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ہے. اس کا مطلب وہ تبادلہ ہو سکتا ہے جو مجرم ٹھہرائے جائیں کسی بھی ملک کے اندر. لیکن اس میں شاید بلال صوفی صاحب ہمیں زیادہ مزید اس پر روشنی ڈال سکیں گے، لیکن جو میں سرسری دیکھ سکا ہوں کہ اس میں شاید کوئی ایسا کیویٹ ہے کہ اگر انڈیا کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ یہ جو کنوکشن ہے وہ کسی طرح سے پولیٹیکل موٹیو کے ساتھ ہے تو وہ لیگلی اس سے ڈکلائن کر سکتا ہے. لیکن یہ جو جیسچر بذات خود بنگلہ دیش کا کہ اسی دن جس دن کنوکشن ہوئی ہے اس دن ہی انڈیا کو کہنا کہ اس کو ایکسٹراڈائٹ کرے، یہ اندیا دیتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ فیصلہ ہندوستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات کو مزید اور ٹینس کرے گا. اور میں نہیں سمجھتا کہ ہندوستان کے لیے ایک ڈیلیما بھی ہوگا کہ کیا وہ اپنے پرانی اتنی الائے کو واپس کر دے یا جو ڈاؤن ورڈ ابھی ٹریجیکٹری ہے بنگلہ دیش انڈیا کی اسی کو کنٹینیو رکھے. اور ڈیفینیٹلی ایز این انڈین دے مسٹ بی تھنکنگ کہ جو ویکیوم ہوگا کریٹ ان کے نہ ہونے سے یا مزید ٹینشن سے اٹ ول ڈیفینیٹلی بی فلڈ بائی پاکستان اینڈ چائنا. تو وہ بھی اپنی جو ہے وہ کارڈز کو اس طرح سے کھیلیں گے. لیکن انڈیا کے پاس اس میں بہت نیرو آپشنز ہیں کہ اگر وہ واپس ان کو ایکسٹراڈائٹ کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی جو اپوزیشن اس وقت ہے اینٹی عوامی لیگ یا اینٹی حسینہ وہ مزید مضبوط ہو جائے گی. وہ امپلیکیشن سے اینٹی انڈیا بھی ہے اور بذات خود انڈیا کے اندر بھی ایسی لابی ہے ود ان دیئر سرکلز ان دی گورنمنٹ ایز ویل ایز ان دا میڈیا جو شاید ہندوستان کو یہ نہ کرنے دے. تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان کے تعلقات مزید اور ٹینس رہیں گے. صحیح. اور اس لحاظ سے بنگلہ دیش کو میں مزید اور پاکستان کے قریب ہوتا دیکھ رہا ہوں، چائنا کے قریب ہوتا دیکھ رہا ہوں. لیکن جو میرے لیے سب سے بڑا سوال ہے کہ کس طرح سے نئی حکومت یہ حکومت انٹرم ٹرانزیشن کرتی ہے اور پھر آنے والی حکومت کس طرح سے وہ اسٹیبلٹی لاتی ہے. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ ٹرانزیشن کیسے ہوگا. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جی آر بلوچ صاحب ہمارے ساتھ، احمد بلال صوفی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس بارے میں سارے خیال کریں.